बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट लोअर कोहिस्तान डिग्री कॉलेज पटन में मौजूद हूँ। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत कॉलेज है। अभी इस कॉलेज के अंदर हम जाएंगे, विज़िट करेंगे और यहाँ बहुत सारी मुझे कॉल आई, बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई कि यहाँ टीचर्स नहीं पढ़ाते, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं होते। तो आज फाइनली हमने फ़ैसला किया है, हम अंदर जाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ टीचर्स हैं या नहीं हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इल्म जैसी नेमत से डिस्ट्रिक्ट कोलेपालस और डिस्ट्रिक्ट लोअर कोहिस्तान इस कॉलेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, कॉलेज के अंदर क्या मनाज़र हैं आपको बराह रास्त दिखाएंगे। तो चले हमारे साथ। नाज़रीन, तो हम कॉलेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत कॉलेज है, आप देख सकते हैं, एक बड़ा कॉलेज है। और जब मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि मैं एक किसी बड़े शहर में हूँ। इतना खूबसूरत कॉलेज है। अगर इस कॉलेज की बात की जाए, ये 2007 में बना है और मौलाना दिलदार साहब के दौर में बना है। एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस तरह के कॉलेजेस कोहिस्तान में होना मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है। तो चलें अंदर क्लास रूम में भी चलते हैं और कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट से भी बात करें और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो उस्ताज़ा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हमारे साथ। तो नाज़रीन, फाइनली हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफ़िस पहुँच आए हैं। अभी हम ऑफ़िस के अंदर चलेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं या नहीं, उनके साथ उनका स्टाफ मौजूद है या नहीं। तो चलें ऑफ़िस के अंदर चलते हैं। तो नाज़रीन, हम ऑफ़िस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ स्टाफ भी मौजूद है और प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, आई एम रियली सॉरी, बगैर इजाज़त के अंदर दाखिल हुए हैं और हम चाह रहे थे अचानक ये दौरा करें। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी खुशी हुई है, यहाँ मुकम्मल स्टाफ भी हाज़िर है और प्रिंसिपल साहब भी हाज़िर है। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक़्त दिया और अंदर आए हैं तो आपके चेहरे पर हमने मुस्कुराहट देखी। हमें भी खुशी हुई कि सर हमें डांटेंगे नहीं, सर कहेंगे आप बगैर इजाज़त के अंदर क्यों आए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप यहाँ प्रिंसिपल हैं, यहाँ का तालीमी मेयार कैसा है? और जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ कितने स्टूडेंट इस वक्त हाज़िर हैं आपके रजिस्टर के अंदर अंदराज हैं, बताइएगा सर। थैंक यू, आप आए हमारे साथ बातें की, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। पहली बार कोई आया कॉलेज के मतलब पूछ रहा है, तो शुक्रिया सर, खुशी तो हमें हो रही है। हमारे पास इस वक्त टोटल स्टूडेंट जो है वो मेरे ख़्याल में 4th ईयर के जो कन्वेंशनल सिस्टम था BA BSc का, उसमें तकरीबन 300 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, आते नहीं हैं। ठीक, आपके पास 300 स्टूडेंट इनरोल है और वो आते नहीं हैं। वो BA का जो कन्वेंशनल था वो एक सेशन हमारे पास रह गया, बाकी तो ख़त्म है। इसके अलावा 45 स्टूडेंट हैं या 47 फर्स्ट ईयर के हैं और इस तरह 47-50 जो है वो सेकंड ईयर के हैं। उनको तो खैर हमने पढ़ाया है और कोर्स उनका ख़त्म हो गया है तकरीबन। जो रह जाता है तो वो अगले मंडे से हमने उनको कहा है, शायद वो आ जाएंगे। और ठीक है सर, ये बताइएगा इस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो खैर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग होता है, आपको पता है। BA BSc में हम ग्रुप्स थे मुख्तलिफ, मतलब साइंस के भी थे, आर्ट्स के भी थे, वो पढ़ा देते। और अब तो ये जो ADA है, इसका जो हायर एजुकेशन है, ADP डिग्री प्रोग्राम, इसमें मसला ये होता है कि ये तो इसका अपना कोर्स होता है जो यूनिवर्सिटी इशू करती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास उसमें भी चॉइस होता है, हम रख सकते हैं, कुछ कंपलसरी होती है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें हमने इस दफ़ा रखा है इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, कंप्यूटर साइंस और इस्लामियात और पाक स्टडी, 5 सब्जेक्ट। इनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, अगले सेमेस्टर में ही चेंज हो जाएंगे, कंप्यूटर से निकल जाएगा, कोई और सब्जेक्ट हम उसमें डाल देंगे और फिर थर्ड सेमेस्टर उनका जो स्पेसिफिक फील्ड है उसमें इंशाल्लाह ये ठीक हो गया। सर हम चाहेंगे अगर आप कॉलेज का हमें विज़िट करवा दें यहाँ। जी सर। ADP में हमारे पास 83 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, ठीक, और उनमें से कितने स्टक हो गए? 64 स्टूडेंट। ये सर हम विज़िट के टाइम पे ये सवालात हमने करने हैं, ये हमने बात के लिए छोड़े। हम चाहेंगे आपके स्टाफ के साथ भी बात करें। ये नाज़रीन यहाँ के असातिज़ा हैं, बड़ी खुशी हुई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ मौजूद हैं और तालिब इल्मों को आप सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यकीन माने मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप हमारे मुआशरे के मेमार हैं, आप एक स्टूडेंट को बादशाह बनाते हैं। तो क्या कहेंगे, स्टूडेंट आते हैं और तालीमी मेयार कैसा है? क्योंकि आप टीचर्स हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल देखते हैं। जी, सबसे पहले तो सब कोहिस्तान वाले देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो। दूसरी बात यह है कि मैं पहले कोहिस्तान के वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो हैं मेहरबानी करें, हम आपके बच्चों के उस्ताद हैं, हमसे मिलने के लिए आएँ, अपने बच्चों के मसाइल हमसे पूछने को आएँ। दूसरा, आपने कोहिस्तान की तालीमी मेयार का पूछा, तो मेरे यहाँ पर 3 साल हो गए हैं
اور میں انتہائی اس چیز پہ مایوس بھی ہوں اور مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے یہاں کے حالات کو دیکھ کر. سسٹم کے اندر جو فالٹ ہے اس کے اندر پوری کی پوری اس قوم کا قصور ہے اور کوئی بھی شخص اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو یہ چاہتا ہو، سیریسلی یہ چاہتا ہو کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. دیکھیں ہم باہر کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہے، ہمیں کوہستان کے لوگوں سے نہیں ہے لیکن اسٹوڈنٹ سے بے انتہا پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں کالج کو اور ہم سے پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں بائی چوائس نہیں آیا، مجھے پبلک سروس کمیشن سے میں سلیکٹ ہوا ہوں اور انہوں نے یہاں بھیجا ہے سروس کرنے کے لیے. میرا یہاں ٹینیور بھی پورا ہو گیا ہے، یہاں رہنے کی میرے پاس اب کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ 64-65 اسٹوڈنٹس 80 میں سے اگر ہم اسٹرک آف کر رہے ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ میرا اور میرے جو باقی ساتھی ہیں سب کا، سب سے کم ٹائم میرا ہوا ہے، باقی لوگوں کا زیادہ ہوا ہے. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کوہستان کے لوگوں کو بھی یہ میسیج ہے اور نیکسٹ اسٹیپ بھی ہمارا یہی ہوگا کہ ہم یہاں سے ٹرانسفر کرا کے چلے جائیں گے. باقی آپ لوگ جانیں اور کالج جانیں، ہمیں پھر چلیں. تھینک یو. ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ انرول ہے مگر وہ آتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. تو سر ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ذرا ہمیں کالج کا بھی وزٹ کروا دیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا بھی وزٹ کروا دیں تاکہ ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں. تو خیر ہمارے پاس صرف ایک ہی کلاس ہے، تو ہم یہ یوز کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر چونکہ 15-20 اسٹوڈنٹ آتے ہیں میکسیمم، تو وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور فرض آ کے جو ہے بائی نمبر وہ کلاس لے لیتے ہیں. باقی اس وقت کلاس روم جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے سر، یہاں اسٹوڈنٹ کی تعداد تو کافی زیادہ مجھے لگ رہی ہے اور کافی زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپرز دینے کے لیے یہاں نظر آتے ہیں. جب پیپرز آتے ہیں سر آپ ان کو اسٹرک آف کیوں نہیں کرتے، ان کو فارغ کیوں نہیں کرتے کہ آپ نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، کہیں اور جا کے پڑھو؟ پہلے تو خیر کنونشنل سسٹم میں ہی تھا کہ ہم اسٹرک آف کرتے تھے اور پھر جو ہے یہی آپ کے کوہستان کے لوگ اگر سفارشیں کرتے ہیں، مولانا دلدار صاحب آتے ہیں، مولانا کریم داد صاحب آتے ہیں، نقیب اللہ صاحب کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ سفارش نہیں کرتے ہیں، باقی سفارشیں کرتے ہیں. اور پھر جو ہے کچھ وہ بھی ہے نا تعلیمی مجبوریاں بھی ہیں کیونکہ اسٹرک آف جب ہم کرتے ہیں تو ری ایڈمیشن اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک. ایک دفعہ ہم کو ان کو ری ایڈمٹ خواہ کریں گے تو وہ بھی ان کو طریقہ آتا ہے، بعد میں ایڈمیشن کر لیتے ہیں اور کسی طریقے سے ان کے فارم چلے جاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں. لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں، یہ سرے سے ممکن نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ حاضری نہ کرے امتحان دے لے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فل ٹائم جاب ہے، اس میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. رات 9 بجے تک یہاں یہ لیبارٹری میں بیٹھے ہوں گے، تب جا کر جو ہے یہ امتحان دے سکیں گے اور ڈگری لے سکیں گے. اس طرح نہیں ممکن نہیں. اب یہ آپ تو خیر ذرا پہلے آتے آتے اچھی بات تھی، لیکن اب بھی آئے تو بھی ہمیں خوشی ہے. یہ جو ہم نے اسٹرک آف کیے ہیں 74 اسٹوڈنٹ یا 64 اسٹوڈنٹ ری ایڈمٹ تو خیر کریں گے کیونکہ میں نے کہا کہ ان کا رائٹ ہے ایک دفعہ ری ایڈمٹ کرنا، لیکن وہ جو کریڈٹ آور ہے وہ پورے کرنے ہوں گے. کریڈٹ آور پورے نہیں ہوئے تو نہیں ڈراپ ہو جائیں گے اور یہ ڈراپ ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ مانسرا کالج میں دے کے، اس میں دے کے، ایبٹ آباد کالج میں دے کے، منگورے میں دے کے، جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 40-60 جو انرول ہوتے ہیں ڈگری جو ہے 15-20 کو ملتے ہیں. ایگزیکٹلی. ناظرین، پرنسپل صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں، ہم سروس اپنی دینا چاہ رہے ہیں مگر یہاں اسٹوڈنٹ نہیں آتے. اگر ہم کسی کو اسٹرک آف کرتے ہیں، علاقے کے معززین آ جاتے ہیں، پھر سفارش کرتے ہیں. یہی بات ہے. بتائیے گا، یہ کلاس ہے، کمپیوٹر لیب ہے جی، اس میں یہ کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں. لائٹ یہاں نہیں ہوتی، کوشش ہم کرتے ہیں کہ ایسا بس بندوبست ہو جائے کہ ہم لائٹ یہاں پہ موجود ہو. کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سولر سسٹم کر لیتے ہیں، لیکن ابھی نہیں ہے. لیکن جب تک لائٹ ہے، آپ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں کر بیٹھے اور یہ کمپیوٹر آپ کے لیے، ان کو کھولے اور ان سے جو ہے چیزیں سیکھیں. یہ ہے کمپیوٹر لیب ہمارا. یہ کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ہے تو وہ آتے ہیں تو انہیں کوئی وہ نہیں ہے نا. چلیں سر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر. رزاق بھی خیر ہے. چلیں، آپ فزکس لیب میں ہم حاضر ہو چکے ہیں سر. چلے فزکس آپ نے اس کے جو گریوینسز ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ضائع ہو رہا ہے. یہ انتہائی قابل بندہ ہے. فزکس جو ہے یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو فزکس ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے سیکھی ہے. اچھا، یہ فزکس کے ٹیچر ہیں ہمارے ماشاءاللہ. سر بتائیے گا جی، ہم نے دیکھا کہ یہاں آپ کی لیبارٹری بڑی اچھی ہے اور چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، یوز نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ چیزیں جو سامان پڑا ہوا ہے تو بہت ایکسپینسو ہے. اور مجھ سے پہلے جو فزکس کے ٹیچر یہاں تھے رانا صاحب، انہوں نے بہت اچھی پرچیز کی ہے چیزوں کی. یہ زیادہ تر الیکٹرانکس کی جو ہے مشینری یہاں پر ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ چیزیں میرے استعمال کرنے کی ہیں نہیں.
نہ مجھے یہ حق ہے کہ میں بیٹھ کے ان کا استعمال کروں انلیس یہاں پر اسٹوڈنٹس ہوں. تو یہ جو ہائیلی ایکسپینسو مشینز ہیں، آج بھی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک اسپیکٹرو میٹر پڑا ہوا ہے، وہ بڑا خراب ہو رہا ہے، تو اس کو یوز ہونا چاہیے. سملرلی سامنے یہ فوٹو سیل ہے یا ڈفرینٹ مائکروسکوپس ہیں، کیتھوڈ رے اسیلوسکوپس ہے یا دوسری ڈیوائسز ہیں، تو یہ ہیں اسٹوڈنٹس کے استعمال کے لیے. آج 5 سال ہو گئے ہیں، آپ ذرا ان کو دکھا سکتے ہیں کہ بعض مشینز کے اوپر سے کور بھی نہیں اتارے گئے. اور یہ تو ہم نے ویسے تھوڑی سی ڈسپلے پہ رکھی ہوئی ہیں. اس طرف روم جو ہے وہ ہماری جو انسٹرومنٹس ہیں، لیبارٹری انسٹرومنٹس ہیں، ان سے بھرا ہوا ہے. اور تو یہ جو ہمارا پورا سسٹم ہے یہ لیبارٹری انسٹرومنٹ سے بھرا ہوا ہے، اور یہ لاکھوں روپے کا سامان ہے. ٹھیک ہو گیا، جو کہ یوٹیلائز ٹھیک ہو گیا. آ جائیں سر، اینڈ میں چاہیں گے کہ آپ اپنے سننے والے سامعین کو کوئی پیغام دیجیے گا ایجوکیشن کے حوالے سے. جو اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہے ہیں، جو یہاں آ نہیں رہے، میں چاہوں گا کوئی پیغام دیجیے گا ان کو. میں نے جہاں تک بہت سے علاقوں میں نے پڑھا ہے، کوہستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انتہائی قابل ہیں، انتہائی ذہین ہیں، اور یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. اور بس والدین کو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر پڑھانا چاہتے ہو تو پلیز ہمارے ساتھ صرف اتنا کوآپریشن کریں. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، بس اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیں اور پھر ہم سے پوچھیں، ہمارے پاس آئے، ہم سے پوچھیں کہ بھائی کیا اب کے جتنے بھی پرابلمس ہو پیرنٹس کے ہوں اکیڈیمک حوالے سے، باقی پرابلم نہیں، اکیڈیمک کے حوالے سے آپ کو جتنے بھی پرابلمس ہو اس کو سالو کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اور آپ سے صرف اتنا کوآپریشن چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کو آرام سے پوچھیں، بچے بھی پوچھیں، آپ بھی پوچھیں، کوئی بھی پرابلم ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں. چلیں، تھینک یو سو مچ. اب کوشش کریں گے ہمارے جو یہاں اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی بات کریں، کیونکہ اساتذہ کرام نے تو اپنے کامنٹس رکھ دیے. اب اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں کہ ٹیچرز یہاں ٹھیک پڑھا رہے ہیں، تعلیمی معیار کا ہے، تو ان سے ہی کامنٹ لینے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین، یہاں ہم نے معلومات لی ہے، اس کالج میں کم از کم 500 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ انرول ہیں، اور ہمیں صرف 2 اسٹوڈنٹ ملے ہیں. ہم ان 2 اسٹوڈنٹ سے ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں گے کہ 4-5 ٹیچرز تھے اور اسٹوڈنٹ آپ کو 2 ملے ہیں، تو ٹیچرز کی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بڑی خوش قسمتی ہے، 4 ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہیں. میرے خیال میں قابل بھی آپ زیادہ ہوں گے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ پڑھائی کے لحاظ سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. آپ کون سی کلاس میں؟ فرسٹ ایئر میں. جی. اچھا، ابھی آپ نے داخلہ لیا ہے یہاں؟ جی ابھی. ریگولر پڑھتے ہیں آپ؟ جی. کلاس میں کتنے لوگ ہیں آپ؟ کلاس میں کوئی 9-10 ہیں. 9-10 ہیں، ریگولر آتے ہیں آپ لوگ. اور بدقسمتی سے صرف آپ ہمیں 2 ملے اور وہ پہلے چلے گئے، یہی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ کوئی یہاں ایشو وغیرہ، کوئی مسئلہ جو آپ کو درپیش آ رہا ہو؟ اور کوئی پڑھائی کے بارے میں تو نہیں ہے، البتہ یہ ہاسٹل کے بارے میں، وہاں پولیس والے وغیرہ رہتے ہیں. ہاسٹل میں پولیس والے رہتے ہیں؟ جی. کیوں پولیس والے رہتے ہیں؟ اور ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے؟ جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور وہاں پولیس والے رہتے ہیں ابھی. اچھا، تو وہاں آپ کو کوئی سیپریٹ روم دیا ہوا ہے یا آپ کسی اور جگہ رہتے ہیں؟ جی کالج کے روم میں رہتے ہیں ابھی. اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک اور چیز یہاں بتاتا چلوں. یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جب میں گیٹ سے انٹر ہو رہا تھا، ان کے پاس ان کا بسترا تھا، تو میں نے ان کو روکا. میں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ وہ بسترا انہوں نے جلدی اوپر چھوڑ دیا، ورنہ میں وہ فوٹیج بھی لینا چاہ رہا. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں. اس بچے نے بستر اٹھایا ہوا تھا، اور علم کی اسے کہتے ہیں کہ تڑپ، اس بچے کے اندر علم کی تڑپ ہے کہ یہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اور یہ بستر اٹھا کے پڑھنا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں یو ول بی سکسیس. آئی ہوپ، ہماری دعا آپ کے ساتھ. اچھا، آپ بتائیں، پڑھائی کے لحاظ سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل. اور کس کلاس میں آپ؟ فرسٹ ایئر میں. آپ بھی فرسٹ ایئر میں. کوئی ایشو، کوئی مسائل آپ کو درپیش؟ مسائل تو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیچر تو سب یہاں پہ موجود ہے، لیکن بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس کالج کی بہت ہی حالت خراب ہے. بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس کالج کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. ناظرین، آج ہم نے پورے کالج کا وزٹ کیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم ہماری اطلاعات کے مطابق 500 کے لگ بھگ یہاں اسٹوڈنٹ انرول ہیں، اور حاضری کم از کم زیادہ سے زیادہ تمام کلاسز کی اگر ہم دیکھ لیں، ہر کلاس میں 10 بچے، 12 بچے، تو اینڈ آف دا ڈے جب پیپرز کا ٹائم آتا ہے تو یہ حال بھرے ہوتے ہیں. تو میں نے یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی گزارش کی، ان کو اسٹک اف کریں. جو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دوبارہ کالج کے اندر نہ آنے دیا جائے، تاکہ یہ ہمارا جو کالج ہے اس کا ایک نام بنے پورے پاکستان میں. یہ کالج کی اگر آپ بیوٹی دیکھیں، جس طرح یہ کالج بنا ہوا ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہونے لگ جائے تو میں گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ PK میں اس کالج کا اپنا ایک نام ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی زبانی آپ نے سنی کہ یہاں کے معززین لوگ سفارش کرتے ہیں جب کوئی اسٹک اف ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ینگسٹر ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. یوتھ کے جو لوگ انہوں نے بھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہماری بات بھی نہیں سنی جاتی. تو ہمارے ساتھ یہاں ایک یوتھ کے بڑے ایکٹیو لڑکے ہیں، رزاق راجہ. ہم ان سے بھی کامنٹ لینا چاہیں گے. رزاق راجہ، کالج کے حوالے سے
मुकम्मल ब्रीफ कीजिएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप इतने दूर से ट्रैवल करके आए हैं और हमारे इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे सारे यहाँ पे आपने ख़ुद स्टाफ के साथ बात की, इतने अच्छे एलिजिबल हमारे पास स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब ने सब कुछ हमें ब्रीफ़ कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने तमाम उलमा इकराम से मुखातिब हूँ और मैं तमाम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से मुखातिब हूँ कि अपने खुदारा अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। अभी तो यहाँ पे नया एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है BS में, तो BS में ये है कि जब तक आपकी 75% अटेंडेंस यहाँ पे इंश्योर आप नहीं करते हो तो वो स्ट्रकअप हो जाते हैं, जिस तरह आपको उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने गाइड किया है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस कॉलेज में आ जाएं और इस कॉलेज को फंक्शनल करें। इस कॉलेज से फंक्शनल से सिर्फ ये नहीं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, हमारे इलाके में और भी डेवलपमेंट बहुत सारी आ जाएगी। तो मैं आपसे मिन्नत करता हूँ तमाम अपने लोअर कोहिस्तान, KP कोहिस्तान और जितने भी करीब और डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे जो इस कॉलेज में इनरोल हैं वो आ जाएं और अपनी यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे स्टडी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, एंड में ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पेपर है, आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं पेपर किस चीज़ का। मैं आपको बताता चलूँ, आज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं आ रहे थे, BS जो नया प्रोग्राम आया है ये मेरे ख्याल में वही हैं और स्टूडेंट को स्टक ऑफ कर दिया गया है। और ये मैंने जो स्टूडेंट के नाम हैं ये तमाम चीज़ें मैंने ले ली हैं और मैं स्टाफ से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये री एडमिट भी होते हैं तो इनको बताया जाए कि आप यहाँ आके पढ़ें, और आप पढ़ेंगे तो कोहिस्तान का मुस्तकबिल इसी तरह रोशन होगा। तो मुझे बड़ी मायूसी सी हुई है कि पेपर के दिनों यहाँ हाल भरे होते हैं और आज हम आए तो स्टूडेंट हमें नहीं मिले। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कोहिस्तान में जहाँ भी जाएँ कोहिस्तान के हेल्थ पर बात करें, तालीम पर बात करें, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको रियलिटी दिखाएँ, प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, और जो लोग बातें करते हैं तो वो डिफरेंट एक और चीज़ है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।